کہ ناران میں جہاں پہلا ہوٹل ایک بنا تھا پی ٹی ڈی سی کا، آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسرا پی ٹی ڈی سی کا یہ تھا، انڈیا کے ساتھ دوستی بس سروس بھی شروع کی ہوئی تھی۔ پتہ لگا کہ ہماری بسیں انتہائی خستہ اور پرانی حالت میں، اکثر انڈیا، کیونکہ پاکستان میں تو ان کا سفر صرف 30-35 کلومیٹر ہے، پل کر کے لا رہے جی، تو کتنا مذاق اٹھتا تھا کہ پاکستان کی بس جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بہت اس بات کا سیریس نوٹس لیا کہ بڑی انسلٹ ہے ملک کی۔ مجھے کہنے لگا کہ لیٹسٹ بسیں لیں، چنانچہ ہم نے 6 بسیں لیٹسٹ ڈیوو کی ٹینڈر وغیرہ پورے کر کے تو ودن 1 منتھ ہم نے بسیں لے لی۔ چنانچہ میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ جو انڈیا کی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ہیڈ تھی، وہ پرانی سینئر IAS انڈین سول سروس کی ایجنٹ تھی، جو چیف سیکرٹری بھی رہی کئی جگہ۔ میڈم، آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیلی کمیونیکیشن کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا نے دینے پاکستان کو۔ میں نے کہا جی، نہ فارمیلٹی ہوئی، نہ کہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے، نہ ہم نے ریکروٹ کیا، وہ کسی بندے کا ذاتی فعل ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ہم انہیں اون ہی نہیں کرتے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق بیوروکریٹ چودھری کبیر احمد خان صاحب۔ ان سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ لاسٹ ٹائم ہم سر ڈسکس کر رہے تھے نیب کے حوالے سے، پھر PTDC میں آپ نے سرو کیا اور وہاں پر صورتحال رہی، تو پھر سر آگے کی سٹوری کیا ہے؟ حسین چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ PTDC میں نے جوائن کیا نا۔ PTDC پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یہ پاکستان کی سیاحت تھی، اس میں ایک ریڑھ کی ہڈی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، بڑا کردار تھا اس کا۔ جب یہ PTDC بنی تو PTDC نے پہلی دفعہ ملک کے بہترین جو پوائنٹس تھے، صحت افزا مقامات، جیسے ناران ہو گیا، کاغان ہو گیا، دوسری جگہ پر ہو گئی، وہاں پر موٹل انہوں بنائے اپنی جگہ۔ وہ ایک قسم کا رول ماڈل تھا۔ اس کی وجہ سے پھر وہاں پر بے شمار، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناران میں جہاں پہلا ہوٹل ایک بنا تھا PTDC کا، آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح گلگت میں، دوسری جگہ پر، ہنزا وغیرہ سب جگہ پر انہوں نے اچھی اچھی پوائنٹس پر بنائے۔ دوسرا PTDC کا یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی بس سروس بھی شروع کی ہوئی تھی، پیسنجر آتے تھے دونوں ملکوں میں۔ جب میں آیا ہوں تو پتہ لگا کہ ہماری بسیں انتہائی خستہ اور پرانی حالت میں، اکثر انڈیا، کیونکہ پاکستان میں تو ان کا سفر صرف 30-35 کلومیٹر ہے، بارڈر سے آ کر لاہور تک آ کے ٹرمینیٹ 400 کلومیٹر انڈیا میں۔ اکثر ہماری بسیں انڈیا میں بریک ڈاؤن ہو جاتی تھی، وہ پل کر کے لا رہے جی، تو کتنا مذاق اٹھتا تھا کہ پاکستان کی بس جا رہی ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بہت اس بات کا سیریس نوٹس لیا کہ بڑی انسلٹ ہے ملک کی۔ مجھے کہنے لگا کہ لیٹسٹ بسیں لیں، چنانچہ ہم نے 6 بسیں لیٹسٹ ڈیوو کی ٹینڈر وغیرہ پورے کر کے تو ودن 1 منتھ ہم نے بسیں لے لی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے درمیان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیسنجرز کا جو حساب کتاب تھا اکاؤنٹس کا، کیونکہ یہاں کے پیسنجر انڈیا کی بسوں میں بیٹھتے تھے، ہمارے پیسنجر وہاں سے دوسری بسوں میں بیٹھتے تھے، تو ان کا آپس میں رینڈیشن آف اکاؤنٹ ہوتا تھا، سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹ۔ وہ پتہ لگا کہ پاکستان کے ذمہ بہت سارے پیسے ہیں۔ میاں صاحب کہنے لگے نہیں، بالکل غلط بات ہے، ہماری گڈ ول خراب ہوتی ہے، ہم نے دینے تو کیوں نہ دیں۔ مجھے کہا میٹنگ کریں اور فوراً طور پر ان کا حساب کتاب کریں۔ چنانچہ میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ جو انڈیا کی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ہیڈ تھی، وہ پرانی سینئر IAS انڈین سول سروس کی ایجنٹ تھی، جو چیف سیکرٹری بھی رہی کئی جگہ پر۔ پہلے دن میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے ایریئرز ہیں وہ سب موجودہ ڈالر کے ریٹ کے مطابق دیے جائے۔ میں نے کہا جی یہ ممکن نہیں، کہ نہیں جی نہیں، آپ نے تو دینے تو آ جائیں تو آپ اس کے حساب سے دیں جتنے پیسے نکلتے ہیں۔ چنانچہ اس پہ ڈیڈ لاک ہو گیا کہ کوئی میٹنگ، میں نے بڑی انسلٹ ہے، اگر آپ آئے بھی ہیں تو ڈیڈ لاک ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے پھر میٹنگ کے لیے میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا میڈم ایک میٹنگ ڈنر سے پہلے آج اور کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میڈم آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیلی کمیونیکیشن کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا نے دینے پاکستان کو۔ بالکل صحیح۔ اگر آج ہم نے یہ رول اپلائی کر دیا کہ آج کے حساب سے کنورٹ ریٹ ہوگا تو وہ تو ملینز اور بلینز روپیز ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے میری بات آپ مانیں، جس وقت جو ریٹ تھا، جتنے پیسے دینے تھے، اسے کنورٹ کر کے دیتے ہیں، یہ بہتر ہے، آپ کے انٹرسٹ میں۔ وہ چنانچہ اس بات میری کنونس ہو گئی اور ہم نے سیٹل کر لیا جی۔ کیا بات، یعنی وہ بڑی ہماری ڈپلومیٹک کامیابی تھی۔ آپ نے ادھر پورا پلان کیا، سوچا، اگر نہ ہوتا تو کوئی بندہ ڈیڈ لاک کر کے واپس۔ مجھے ایسے ہی پتہ لگا کہ وہ بھی اکاؤنٹس تھوڑے باقی ہیں ابھی، تو باقی میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے میڈم کو سب کو بتایا، میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی گورنمنٹ کو قابل قبول ہے تو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اسی وہی
फार्मूला वहाँ अप्लाई होगा। बिल्कुल वो सही। फिर उसके बाद वो कन्विंस हो गई, मान गई और हमने सेटलमेंट कर लिया, बसें भी आ गई, अच्छा हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ जी, जब आए तो पता लगा कि जो मुझसे पहले थे MD PTDC खतरान साहब, उन्होंने 550 बंदा भर्ती किया था जस्ट अपने हलके के लोग, और वहाँ एक सेंटर बना दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वहीं पर ड्यूटी देंगे। अच्छा। और फोटो स्टेट कॉपी पर उनके नाम लिखे हुए थे बस। ओके। अब वो इतना बड़ा बर्डन था हमारे पास, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने हाई कोर्ट में वगैरह रिट कर दी। दूसरी जब मैं आया तो रिट चल रही थी ये वो। मैंने वहाँ पर मीटिंग करके यूनिक वो हमने मौक़िफ़ अख्तियार किया। मैंने कहा जी हमारे है ही नहीं एम्प्लॉइज, हमारे ये एम्प्लॉइज नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जी ना फॉर्मेलिटी हुई, ना कि एडवर्टीजमेंट हुई है, ना हमने रिक्रूट किया, वो किसी बंदे का जाती फेल है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। हम इन्हें ओन ही नहीं करते। अच्छा। चुनाचे जी वो हमारा फार्मूला कामयाब हुआ, वरना उनका अरबों रुपए का हमारा बन जाना था उतने सालों के पे भी। और दूसरे मैंने कहा ये रखे ही बिल्कुल इलीगल है, वाइड एब्डिशो जिसे कहते हैं कि बुनियादी तौर पे गलत है। फोटो स्टेट कॉपी पर ना कोई टेस्ट है, ना कोई एडवर्टीजमेंट है, ना कोई उनका क्राइटेरिया है, ना कुछ है, ना हमारी वैकेंसीज अवेलेबल थी। किस काम के लिए रखा है, तो हमारे ये मुलाजिम ही नहीं है। चुनाचे वो हमने कर लिया जी। अच्छा। अब उसके बाद ये हुआ कि मेरे बाद फिर इन्होंने हमारे बाहर बेशुमार जगह पर कॉन्फ्रेंसेज आई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। उस वक्त पाकिस्तान टेररिज्म की जद में था और नवाज शरीफ गवर्नमेंट उनके खिलाफ बड़ा इफेक्टिवली कर रही थी ऑपरेशन, और उसके इफेक्ट भी अच्छे आ रहे थे। तो मुल्क को हमने वहाँ हर जगह पर अच्छी प्रोजेक्शन दी, जहाँ कहीं भी हो मैंने एड्रेस किया, उन्हें बाकायदा दिखाए, वीडियोस भी दिखाई, उन्हें क्लिप्स भी दिखाए, तो बड़ा अच्छा रहा वो। ज़ाहिर बात है, टूरिज्म पे तो ज़ाहिर ही बात है, जब आप दिखाएंगे अपने खूबसूरत एरियाज, पता ही बिल्कुल लोगों को पता ही था, पाकिस्तान के बारे में जानते नहीं थे लोग। ये तो अभी आके 3-4 साल 5 साल पहले की चीजें बेहतर हुई हैं। अब लोगों को, बहुत से लोगों को इंप्रेशन है तक पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। जर्मनी में जो कॉन्फ्रेंस हुई तो वो इंटरव्यू मुझे कर रहे थे, तो वो देख सुन के हैरान हो गए, पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके। तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन ऐसे मौका मिलता था कि उनको सबको बताएं। फिर साइड लाइन पर इंटरव्यूज वगैरह भी हुए। सही। स्टाफ ने मेरे खिलाफ ये किया कि मिल के हमारे जो लीगल एडवाइजर थे, और उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट के खिलाफ रिट कर दी। अच्छा। हाँ, कि ये अपॉइंटमेंट गलत हुई है। पॉइंट क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर को अप्रूवल करनी चाहिए थी। ओके। उखर मेरे खिलाफ कर दिया कि अपॉइंटमेंट गलत है, हम रिट करके IC लेकर स्टे ले लिया। कल स्टे लेने के बाद PM ने कहा कि दोबारा इनके करें, आप उसके मुताबिक करें पोस्ट। ठीक है। एक कमेटी बन गई, हेडेड बाय सेक्रेटरी कैबिनेट। उन्होंने 3 जो मेंबर थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, उनके इंटरव्यू वगैरह करने के बाद वो रिकमेंड कर दिया कि नंबर 1 कबीर अहमद खान बेहतर है, दोबारा इन्हें ऑर्डर किया जाए। अब हमारे जो साहिब अख्तियारात थे वो नहीं चाहते थे, उन्होंने डिले कर दिया। अच्छा। डिले कर दिया जी। मेरी पोस्टिंग अप्रैल 2006 तक थी। ठीक है। तो डिले कर दिया। प्राइम मिनिस्टर एक आध दफ़ा कहा, प्राइम मिनिस्टर कहा भी, लेकिन जो हमारे चेयरमैन साहब थे दूसरे थे, वो खैर गोल कर गया बात को। ठीक, कोई बात नहीं। अब इस दौरान क्या हुआ, मेरा तो टर्म ख़त्म हो गई मेरी। ठीक है। हाँ, इस दौरान ये हुआ जो साहब कि वहाँ हमारी गडानी में 200-250 एकड़ ज़मीन है PTDC। अच्छा। जब मैं अच्छा, ये जो जगह है, जितने भी मोटेल्स बने और दूसरी हैं, तो ये सारी PTDC की मलकियत है? ओके। ये खरीदी गई थी या गवर्नमेंट ने अलॉट की? उस वक्त खरीदी गई थी गवर्नमेंट से, क्योंकि कारपोरेशन थी ना, तो कारपोरेशन ने, उस वक्त प्राइस बड़ी नॉमिनल होती थी। तो PTDC ने 250 के करीब एकड़ जमीन थी, 220 या 250 एग्जैक्ट बताऊं, गडानी में। ठीक है। सी साइड पर। जब मैं पता लगा कि वो तो एक प्राइवेट बंदे ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। वो पता कराया तो पता लगा जी उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया हुआ है। बल्तिस्तान गवर्नमेंट? बलूचिस्तान से। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये जमीन तो हमारी, आपने कैसे कर दी, तो हमारी जमीन है। उन्होंने फिर ये लेटर लिख दिया कि वाकई आपकी जमीन है, और हमने वो नहीं किया। चुनांचे PM साहब ने कहा कि जमीन से ऐसा करेंगे, आप वहाँ कब्जा मेंटेन नहीं कर सकते, हालात ऐसे, वहाँ हमारे मुलाजिम नहीं जा सकते, किसी को अगवा कर लें, कुछ और कर लें, तो क्या करेंगे। बिल्कुल सही। तो आप इसे ऑक्शन करते। ठीक है। हमने प्रिंट मीडिया और दूसरे प्रेस मीडिया, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐड दे दिया, जो पेपरा के रूल्स के मुताबिक। वही बंदा जो मोहम्मद खान, उसने MK पाकिस्तान जो काबज था, उसी ने अपनी वो दाखिल की और 7 अपने मुलाजिम की तरफ से 2 करवा दी।
ایک کے ساتھ وہ کال ڈپازٹ نہیں تھا, ریجیکٹ ہوگی, منیمم 3 ہونے چاہیے. پھر ریزرو پرائس سے کم تھی آفر, ہم نے ریجیکٹ کر دی, اس کی کرنی تھی ریجیکٹ. پھر دوبارہ اٹمپٹ کی, نیکسٹ ٹائم صرف 2 ہی آئی, ایک اس کی اپنی آئی اور ایک اس کا ملازم کی کسی کی آئی. اگین وہ ریزرو پرائس سے کم تھی, خارج کر دی. اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی. ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی, پرولونگ ہوتا گیا. میں ہائی کورٹ خود گیا, میں وہاں پیش ہو گیا. میں نے کہا بات ہے, ہم ایک چیز کے مالک ہیں, ہم بیچنا چاہتے ہیں کہ پرائس ہماری مرضی کے مطابق ملے گی تو ہم بیچیں گے نا, کیوں بیچیں گے ویسے اگر ریزرو پرائس سے کم, ویسے بھی رولز کے خلاف ہے, لہذا ریٹ اس کی خارج ہوگی. اس نے کیا کیا جی, پھر میرے اوپر نوٹس کر دیا پہلے تو. اچھا, ہاں یہاں سے میری ہوئی نا, وہ نوٹس کر دیا اپوائنٹمنٹ کے خلاف. اچھا, پھر نوٹس وڈرا کر لیا. پھر میرے خلاف کمپلین سفارشیں کرانی شروع کر دی. اچھا, وہ ایک سیال صاحب تھے MNA, وہ 5-7 MNAs کو لے کر آ گئے کہ زمین انہیں دے دو. اچھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, پرنسپل سیکریٹری بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کیوں دے دے, کل کو میں بھگتوں گا, کیوں دے دے, رولز بتائیں. کہ میں کوسچن ڈزنٹ رائز کہ ان کو زمین دے, کیسے دیں, اوپن آکشن ہے, ریزرو پرائس سے زیادہ جس کی آئے گی لے لے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو دے دیں. وہ میں نے دی, میرے خلاف بھی ہو, میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. وہاں سے ان کو انکار کر کے آ گیا. میرے بھی 1-2 دن رہتے تھے اس میں, تو میں نے کہا نہ بھی ہو, میں نے کہا میں بالکل نہیں دوں گا. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی فیصلے آپ نے بڑے جو ہے نا وہ سخت سختی اس لیے ہے کہ میں نے, تاکہ کل کو مجھے پتا نا کہ میں غلط فیصلہ کروں گا کون فیس کرے گا, فیس تو مجھے کرنا ہے. میں کس رولز کے تحت دے دوں اسے, جب ایک میں ریجیکٹ کر چکا ہوں تو ہم اسے کیسے دیں. اس نے پھر میرے خلاف کمپلینٹ شروع کر دی. پھر میں نے پرائم منسٹر سے انکوائری کا آرڈر کر دیا, جو آج کل ممبر الیکشن کمیشن ہے پنجاب کے, ہمارے ابھی وہ سینئر بیوروکریٹ ہیں, وہ ایڈیشنل پرنسپل سیکریٹری تھے.